تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. تو اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، اور ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں. اور آخری بات اس پہ یہ بھی کہتے چلوں جو آپ نے بہت مناسب کہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں بے پناہ وقت کے بعد غربت کا پیمانہ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، 50% سے زیادہ ہو جائے گا. پاکستان میں 12.5 کروڑ لوگ خدا نخواستہ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہوں گے. اور یہ تو سر وہ ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو غریب سے غریب ترین ہے نا، اس کے اوپر ہے بہت غریب، پھر لوور مڈل کلاس. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے بالکل ہی ختم ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی کم از کم 3-4 کروڑ تو ہوا ہے جو ان غریب اور لوور مڈل کلاس میں آتا ہے. ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر پھر یہ بتائیں، ہمارے بڑے ایمبیشیس ٹارگیٹس کمٹ ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ. پہلے ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ ٹیکس کا ٹارگیٹ ایسا ہے، ایگریکلچر ریونیو اگرچہ بہت کم صوبوں نے لگایا ہوا تھا، وہ پہلے ہی انہوں نے کیا ہوا تھا، تو وہ کہیں گے کہ جی سیلاب آ گیا، لیکن انہوں نے سیلاب سے پہلے ہی فگرز دیے ہوئے تھے. آئی ایم ایف کی اب جو شرائط ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف ہوگا انکلائن کہ اس کو پروگرام کو ری ایڈجسٹ کرے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور پہلی دفعہ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف کا، کہ 2023 میں جب ہم تقریباً دیوالیے تک جا چکے تھے تو فوراً ایک سٹینڈ بائی فیسلٹی 1 سال کا لے آئے، اور اس کے نتیجے میں ریزروز ہمارے پھر سے بڑھنا شروع ہوئے، اور سال کے اینڈ تک $9 ارب تک پہنچ گئے تھے، جبکہ 4 تک گر چکے تھے. اور یہ جو نیا پروگرام آیا ہے سپٹمبر 2024 کے بعد سے، اس کے ساتھ ساتھ بعد میں انہوں نے ایک کلائمیٹ ریلیٹڈ فیسلٹی بھی پاکستان کو دی ہے، تقریباً $1.5 ارب کی. تو آئی ایم ایف ہیز بین سپورٹو ٹو پاکستان، اور 2-3 واضح طور پر اثرات ہونے والے ہیں جس پر ہمیں آئی ایم ایف کو سمجھانا پڑے گا. اور آئی ایم ایف میں اگر ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے جو کہ بعض وقت نظر آتا ہے بعض وقت نہیں آتا ہے، تو پھر انہیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہوگا یہ کہ خاص طور پہ صوبے جو ہیں جنہوں نے اس سال بجٹ جو بنائے ہیں اس میں مل کے 4 پروونسز نے کمٹ کیا ہے کہ ہم 1500 ارب کا کیش سرپلس جنریٹ کریں گے. یہ تاریخ کا بلند سرپلس ہے، اور اس سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اوور آل ہمارا بجٹ خسارے میں کمی آنے میں. اب مجھے واضح طور پر کہنا ہے کہ جو آپ کو ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن وغیرہ پہ جو خرچے کرنے ہیں پرائرٹی بیسس پر، خاص طور پہ ہمارے 3 پروونسز KPK، پنجاب، سندھ، تو یہ 1500 ارب سے گر کر خدا نخواستہ یہ خرچوں کے بعد تقریباً 500 ارب تک آ جائے گا. تو ڈیفیسٹ میں 1000 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کچھ خرچے پڑیں گے اور گرانٹس دینے پڑیں گے مختلف علاقوں کو، تو اس کے نتیجے میں بجٹ کا خسارہ واضح طور پر کم ہونے کے بجائے اس سال بڑھنے کا خطرہ آ گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ریونیوز میں واضح طور پر اتنی اضافے کی گنجائش نہیں ہوگی اگر آپ کا GDP گروتھ ریٹ 1% یا 1.5% پہ گر گیا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کھل کے with proper analysis and careful and options کی analysis and provinces سے بات چیت کر کے ہمیں آئی ایم ایف اگلے 2 ہفتے میں آ جائے گا، تو انہیں ہمیں سمجھانا ہے کہ اس سال کے فائنینشیل ٹارگیٹس، اس سال کے بیلنس آف پیمنٹس ٹارگیٹس are not feasible anymore. And if they are reasonable and sensible people, they will understand that. I am optimistic کہ کچھ حد تک IMF will accept the need for emergency provisions for Pakistan. اس لیے میری بھی اپنی ایک ناچیز رائے ہے جو کہ
بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ ایک مناسب وقت ہے کہ ہم نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، تو اس کی بیسس پر جو ایڈیشنل خرچے وغیرہ ہیں وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور جو ایگریکلچرل کریڈٹ آپ نے اپنے فارمرز کو دیا ہوا ہے اس کو رول اوور کر سکتے ہیں۔ تو میری اپنی گزارش یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کا جو لیول ہے اسے واضح طور پر ہم اناؤنس کریں۔ سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ اگر شرح نمود اس رفتار سے خدا نخواستہ بڑھتی ہے تو پھر ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے۔ پہلے جو انڈسٹری ہے وہ بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے، بلکہ ابھی تو بڑے عرصے سے ڈیمانڈ چل رہی تھی کہ سنگل ڈیجٹ میں کیوں نہیں آ سکتی۔ اب تو سنگل ڈیجٹ تو اب دور کی بات ہے، اب تو اگر یہیں رک جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اگر انٹرسٹ ریٹ دوبارہ بڑھ گئے تو جو پہلے ہی انڈسٹری ہے کرش ہوئی ہوئی ہے، جو الیکٹریسٹی کے ریٹس ہیں، انرجی کاسٹ ہیں خطے میں سب سے زیادہ ہیں، وہ بھی ہمارے غلط قسم کے جو ڈیلز ہوئی تھیں، پھر ہم ایل این جی کی ڈیل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس پہ بھی قطر کی منتیں کرنے پہ آ رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح ریووک کریں یا اس کو سسپینڈ کروائیں واٹ ایور۔ تو اکانومی تو پھر ایک دم سارٹ آف ایک سٹال میں نہیں چلی جائے گی، کہاں سے ہی سارا کچھ ہوگا؟ دیکھیے خطرہ اس کا بہت موجود ہوتا ہے جب کپاس کی فصل خاص طور پہ کم ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اس میں کافی کمی آنے کے امکانات بہت ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا شعبہ ہے ٹیکسٹائلز، وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور شعبے بھی ہیں جو متاثر ہوں گے۔ ایک تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ شوگر انڈسٹری بھی متاثر ہو، اور پھر آپ کے مختلف انڈسٹریز جن کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے، وہ کنسٹرکشن نارمل ایکٹیویٹی تو متاثر ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ صنعتی شعبہ پچھلے کچھ سالوں سے بہت ہی پریشان کن حالات میں ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اس کی ایک وجہ ہے بجلی اور گیس کے نرخیں جو ہیں، مگر اس سال خطرہ موجود ہے کہ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو شرح نمو ہے وہ منفی ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہمارے سینسس نے، پاپولیشن سینسس نے ایسٹیمیٹ پیش کیا ہے کہ 2023 میں پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 22% تھا، جو تاریخ کا ایک بلند لیول ہے۔ اب وہ خدا نخواستہ بڑھ کر 25-26% تک چلے جائے گا۔ تو حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں۔ آہستہ آہستہ پاکستان رستے پہ واپس آ رہا تھا، مگر اس شوق اور سیلاب نے پھر سے ہمیں ایک بہت پریشان کن سر، یہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہے یہ بھی تو میگنیفائی یہ پالیسی میکرز کی ناکامی ہے نا، جب انہوں نے نئی واٹر مینجمنٹ کی، انہوں نے دریاؤں کے راستے خراب کروائے، سوسائٹیز بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ سو وی کمپاؤنڈڈ دا پرابلم۔